أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا فلا تكن الخامس فتهلك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان محترم، ہمارے دین کی ترقی وہ آداب سے جڑی ہوئی ہے. جس مومن کو آداب کی رعایت ہوتی ہے اللہ اسے دین کی بلندیاں نصیب فرما دیتے ہیں. آداب ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی ذات کے علاوہ اس کی نسلوں کو بھی خیر نصیب فرما دیتا ہے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیاں ادب سے بھری پڑی ہیں. ذرہ برابر بھی ان سے یہ امید کوئی نہیں کر سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کسی درجے میں بھی بے ادبی کر جائیں گے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، رشتے میں بھی بڑے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے کہا: انت اکبر ام انا؟ اے عباس میرے چچا، آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اگر یہ کہتے کہ آپ بڑے ہیں تو کوئی کہتا کہ نہیں عمر تو آپ کی بڑی ہے، اور اگر یہ کہتے کہ میں چھوٹا ہوں تو لوگ کہتے عمر آپ کی بڑی ہے. ہر اعتبار سے جواب دینے میں بڑی حسن کی ضرورت تھی. تو حضرت عباس نے کہا، قربان جائیں حضرت عباس کے محاورے پہ، کہنے لگے: انا اسن و انت اکبر. میرے پیارے بھتیجے، میں تجھ سے قربان جاؤں، عمر اللہ نے مجھے بڑی دی ہے، رتبہ اللہ نے تجھے بڑا دیا ہے. ادب، احترام، یہی وہ آداب تھے کہ جن کی بدولت یہ لوگ اس بارگاہ رسالت سے بہت کچھ پا گئے. یعنی اللہ نے رتبے دے دیے، مقام دے دیے کہ ان کی زندگیوں میں آداب تھے، احترام تھا. ام حبیبہ حضور علیہ السلام کی گھر والی ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں. ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لایا تھا کہ اسلام لانے سے پہلے جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور مسلمانوں کا آنا جانا ایک دوسرے کے ہاں شروع ہو گیا، کفار بھی آتے تھے مدینہ، مسلمان بھی مکہ جاتے تھے، تو یہ جو تھوڑی سی وسعت اور گنجائش ملی تو ابو سفیان کو دل ہوا کہ میں اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملاقات کروں. وہ مکہ سے روانہ ہوا، مدینے پہنچا، اور ام حبیبہ کا گھر وہی حضور علیہ السلام کا گھر ہے. تو جب اس کی آمد ہوئی اور گھر میں داخل ہوا
تو اس گھر میں ایک چارپائی تھی جس پہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، اور ان کے لیے کوئی چھوٹی سی چادر نما چیز بچھی تھی۔ تو ام حبیبہ نے جو ہی اپنے والد کو دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں اور وہ تو کافر ہیں اور یہ بستر تو رسالت مآب کا ہے، تو بے ادبی لگی کہ کہیں ایک کافر گو میرا والد ہے سرور کونین کی آرام گاہ پہ اس طرح بیٹھے کہ ان کی چٹائی پر بیٹھ جائے، ان کے کمبل پر بیٹھے، کہیں حضور علیہ السلام کی چٹائی کی بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے پہلے چٹائی ہٹائی، پھر ابو سفیان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ ام حبیبہ یا تو چٹائی بہت اعلیٰ تھی اور میں بڑا گھٹیا تھا جو تو نے ہٹا دی، یا چٹائی بڑی اچھی تجھے نہیں لگی اور میں بڑا اعلیٰ ہوں۔ تو ام حبیبہ نے کہا یہ وہ چٹائی ہے جس پہ دو جہان کا نبی آرام کرتا ہے، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی اسلام و دشمن اور حضور کا دشمن آ کر اس پر بیٹھ جائے۔ اس حد تک احترام، ادب، آداب صحابہ کرام کی زندگیوں میں موجود ہیں۔ ایک واقعہ جو میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا بھی، کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر پر ایک پرنالہ ہوتا تھا، اور یہ پرنالہ جو تھا یہ ایسا بنا ہوا تھا کہ یہ اس وقت مسجد نبوی کی طرف تھا۔ بعد میں مسجد نبوی چونکہ اتنی کشادہ ہو گئی کہ وہ گھر کی دیوار اور مسجد نبوی کا صحن ایک ہو گیا، اور اس پرنالے کا رخ مسجد نبوی کے صحن کی طرف تھا۔ تو حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، سخت بارش ہو رہی ہے، اور اس بارش کے دوران گھر کی چھت سے پانی پرنالے کے ذریعے جا رہا ہے اور مسجد نبوی کے صحن میں گرتا ہے۔ اب پانی گرنے سے کچھ چھینٹیں اٹھتی ہیں، صحابہ بچ بچ کے آ رہے ہیں اور نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو خود کسی سے کہا کہ یا خود آگے ہوئی اور اس پرنالے کو ہٹوا دیا۔ حضرت عباس کو پتہ چلا، اس زمانے کے جو قاضی تھے، بعض نے ان کا نام ابی ابن کعب لکھا ہے، ان کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ یہ پرنالہ حضرت عمر نے ہٹوایا ہے، اور یہ پرنالہ تو مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوا کر دیا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طلبی ہوئی عدالت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جن لوگوں کو تکلیف تھی میں نے اس لیے ہٹایا۔ حضرت عباس نے کہا کہ تجھے خبر نہیں کہ یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ اور یہ کس نے لگایا تھا؟ انہوں نے کہا دو جہان کے نبی نے لگوایا تھا۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر پہ کپ کپی طاری ہو گئی کہ یہ مجھ سے پھر کیا ہو گیا؟ کہنے لگے بس مسئلہ حل ہے، آ جاؤ۔ حضرت عباس کو لے گئے اور فرمایا کہ مجھ سے بڑا جرم ہو گیا کہ میں نے حضور کے لگائے ہوئے پرنالے کو ہٹایا۔ اس جرم کی تلافی اس طریقے سے کر لیں گے کہ میں رکوع کی حالت میں ہو جاتا ہوں، تم میرے کمر پہ کھڑے ہو کر یہ پرنالہ لگا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے رکوع کی حالت میں ہیں اور وہ ان کی کمر پر کھڑے ہوئے اور پرنالہ لگایا۔ یہ اس لیے کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے پرنالے کو عمر نے کیوں ہٹوایا ہے؟ اتنا ادب، احترام۔ آج بھی وہ پرنالہ مسجد نبوی کی چھت میں اس جگہ اسی طرح رکھا ہوا ہے، وہ جگہ آج بھی نہیں بدلی۔ تو میرے محترم دوستو، ادب بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ علماء کہتے ہیں الدین کلہ ادب، یہ بزرگوں کا قول ہے، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس راہ میں اسی کو ملتا ہے جو ادب سے چلتا ہے، جو بے ادبی کرتا ہے اسے اللہ محروم کر دیتے۔ قرآن کا ادب دیکھ لیں، یہ تو حضور علیہ السلام کی ذات کی چند باتیں بتائیں۔
قرآن کا ادب کتنا بڑا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ قرآن ملتے ہی نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے زیادہ نہیں تو 50-60 سال پہلے بھی قرآن بہت کم ہوتے تھے، بزرگوں کو پتہ ہوگا، بہت کم تھے قرآن، مسجدوں میں بھی چند قرآن ہوتے تھے۔ اور اس سے پیچھے ایک زمانہ ایسے تھا کہ پورے گاؤں میں اور کئی گاؤں میں کئی دفعہ ایک قرآن ہوتا تھا، اتنا، کیونکہ ہاتھ سے لکھتے تھے قرآن، تو اس وقت قرآن ہوتا نہیں تھا تو پڑھنے والے بہت تھے۔ آج قرآن بہت ہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں، الماریاں بھری پڑی ہیں۔ تو ایک زمانہ ہے جب قرآن بہت کم ہے۔ ہمارے علماء یہ واقعہ سناتے ہیں کہ ایک میاں اور ایک بیوی دونوں کچھ پیسے اکٹھے کیے انہوں نے، اور انہیں کہا کہ چلتے ہیں اور بازار سے اپنے لیے کچھ سودا سامان خریدتے ہیں۔ کوئی عید وغیرہ تھی، کوئی خوشی کا موقع تھا، کوئی سامان لینے کے لیے چل پڑی۔ اب دونوں چلے بازار۔ اس زمانے میں بازار میں پہنچے تو ایک شخص کے پاس ایک قرآن ہے اور وہ آواز لگا رہے کہ میرے پاس قرآن کا ایک نسخہ ہے، کسی نے لینا ہو تو اتنے پیسوں پر ہے۔ اب جو انہوں نے غور کیا تو ان کے پاس کل اتنے ہی پیسے تھے کہ جن میں وہ قرآن ہی خریدا جا سکتا تھا، اور قربانی یہ تھی کہ سامان چھوڑنا پڑتا۔ تو اس بیوی نے شوہر سے کہا سامان تو کئی دفعہ خرید چکے ہیں، قرآن ہمارے گھر میں نہیں، چلو آج قرآن خریدتے ہیں، زندگی بھر کام آئے گا۔ دونوں میاں بیوی نے مل کے قرآن خریدا۔ اب ان کے گھر تو کبھی قرآن آیا نہیں، تو دل میں ہے کہ اس قرآن کی بے ادبی ہم سے نہ ہو جائے، اس لیے راستے میں جب گھر جا رہے ہیں تو دونوں نے بڑے ادب سے اٹھایا ہوا ہے۔ کبھی میاں لیتا ہے، کبھی بیوی لیتی ہے، یہاں تک کہ گھر آ گئے، عصر یا مغرب کا وقت ہو گیا۔ تو شوہر نے کہا کہ اس قرآن کو اس جگہ رکھیں، کہتے کیا پتہ وہ بے ادبی ہو جائے، وہ چھت ہے اوپر اور وہ جگہ اس طرح ہے، بے ادبی نہ ہو جائے، سوچیں ہیں اب۔ پھر کہتے ہیں قرآن کو ادھر رکھتے ہیں، نہیں رات کو ہم سوئیں گے کہیں ہمارے سر کے پیچھے بھی آئے گا، بے ادبی نہ ہو جائے۔ جتنا ان کا تصور تھا اس میں اس کو بے ادبی ہی سمجھا۔ پھر کہنے لگے کہ اب کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں گے تو کل ہی ٹائم آئے گا، ایسا ہے کہ آج کوئی ترتیب ایسی کرتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے قرآن تم ہاتھ میں پکڑو، میں آرام کر لوں گا رات کو، پھر مجھے اٹھا دینا، میں ہاتھ میں رکھ لوں گا، تم آرام کر لینا۔ یوں میاں اور بیوی دونوں نے تقسیم کر لی، اور رات کو بیوی وہ آدھی رات تک قرآن سر سے بھی اوپر کیا ہوا ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے، اور پھر آدھی رات شوہر کو اٹھاتی ہے، پھر وہ اٹھتا ہے اور قرآن کو سر سے اوپر کیا، بڑے ادب اور احترام، اور اس نیت سے کہ قرآن کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ادب کتنی بڑی چیز ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ وہ صبح مسئلہ جب پوچھنے قاری صاحب کے پاس گئے، مولوی صاحب کے پاس گئے، اس قرآن کی ادب کی برکت تھی کہ جب وہ راستے پہ جا رہے تھے قرآن ان کی زبان پہ خود جاری ہو چکا تھا، اور ان دونوں کو اللہ نے بن پڑھے حافظ قرآن بنا دیا۔ کہ ادب بڑی چیز ہے بھائی۔ تو اس لیے میرے عزیزو ادب اپنے اندر پیدا کریں۔ اب تو یہ عربوں نے، عرب میں اب جائیں تو کیا، جس شاپر میں جوتے رکھے ہوئے اسی کے اوپر قرآن رکھتے تھے۔ مسجد حرم، مسجد نبوی میں تو یہ مناظر بہت دیکھنے میں آئیں گے، کوئی آداب نہیں، کوئی۔ اسی وجہ سے نئی نسل جو دین سے اتنی دور ہو گئی، یہ بے ادبیاں بھی بہت ہیں، کہیں قرآن کی بے ادبی ہے، کہیں حدیث کی کتاب کی بے ادبی ہے، کہیں اللہ کے نام کی بے ادبی ہے۔ یہ ہمارے اخباروں میں جو روٹیاں رکھتے ہیں، کتنا یہ اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ یہ چند دن پہلے ایک ساتھی میرے لیے کہیں سے روٹی لے آیا، تو وہ جب میں نے ہٹائی روٹی تو اللہ اکبر، اتنا بڑا کر کے اس پہ اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں تو حیران ہو گیا کہ یا خدایا کتنی بے ادبیاں ہو رہی ہیں اللہ کے نام کی، قرآن کی۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، ادب، احترام پیدا کریں اپنے اندر۔ ہمارے تو مدارس میں اس سے پہلا دور تو بہت اچھا تھا، اب بھی اللہ کا فضل ہے،
آداب تھے، آداب، اور جنہوں کی زندگیوں میں ادب تھے اللہ نے انہیں سرفراز فرمایا۔ ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں ان لوگوں کو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتنا بڑا آدمی ہے، دنیا کے 4 کونوں میں سب سے بڑی فقہ جس پہ لوگ چلتے ہیں وہ ابو حنیفہ کی فقہ ہے، پوری ایشیا پہ جس کی دھاگ بیٹھی ہوئی ہے وہ ابو حنیفہ ہے، جس کے احترام میں بادشاہ بھی راہیں چھوڑ دیتے تھے اس کا نام ابو حنیفہ ہے، جس کے شاگرد امام یوسف جیسے، امام محمد جیسے بڑے بڑے لوگ ان کے شاگرد۔ تو امام ابو حنیفہ کی زندگی کے ادب کا یہ حال ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے مدرسے میں، کوئی حدیث کا درس تھا، اور اپنے بچے بھی ہیں اور علاقے کے بھی لوگ ہیں اور اس درس میں شامل ہیں، ایک لمبا حلقہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اسی مجلس کے دوران امام ابو حنیفہ کھڑے ہو گئے، کچھ دیر بعد بیٹھ گئے، پڑھاتے پڑھاتے پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے۔ یہ واقعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ ہو گیا۔ طلباء بھی حیران ہیں، یہ استاد ہمارے آج اٹھتے کیوں ہیں، پھر اتنی ٹائم کھڑے رہتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب وہ مجلس کے اختتام پر ہوئی تو ایک طالب علم نے سوال کیا کہ استاد محترم، یہ آج آپ بار بار اٹھتے تھے بار بار بیٹھتے تھے، یہ اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اصل میں میرے استاد کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، وہ بار بار میرے سامنے آ جاتا تھا تو مجھے حیا آتی تھی کہ استاد کے بیٹے کی بے اکرامی نہ ہو جائے، میں اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا، میں استاد کے بیٹے کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ میرے محترم دوستو، تو جب احترام اس درجے کا تھا تو اس کا نام بھی ابو حنیفہ تھا، اور ابو حنیفہ کا نام کوئی نہیں مٹا سکا۔ وہ چڑھتا روشن سورج ہے جس کی کرنیں مشرق و مغرب میں پھیلی، اور دنیا کے بڑے بڑے معاندین اور ان کے مخالف وہ سب مٹ گئے، اور ابو حنیفہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ آداب تھے زندگی میں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا رسول خان صاحب، یہ استاذ الکل فی الکل تھے، ہر کتاب کے ماہر، دارالعلوم دیوبند کے بھی صدر مدرس، پھر پاکستان میں جامعہ اشرفیہ لاہور کے اندر شیخ الحدیث۔ تو اس زمانے میں جامعہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث تھے، اور اسی مدرسے میں ان کا ایک شاگرد مولانا محمد ادریس کاندہلوی رحمہ اللہ، ان کی بھی تفسیر ہے معارف القرآن کے نام سے، بہت بڑے آدمی ہیں، وہی اسی مدرسے میں تھے۔ تو کئی دفعہ یہ مولانا ادریس کاندہلوی کھڑے ہو جاتے تھے سبق کے دوران اور السلام علیکم کرتے، اور استاد تو ٹھیک ٹھاک دور ہوتا، پھر بیٹھ جاتے۔ تو طلباء نے کہا استاد جی یہ جو آپ کے استاد ہیں ایک تو وہ اتنے بوڑھے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور اتنے دور ہیں انہیں آواز بھی نہیں جاتی، تو آپ کیوں اتنا کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے، مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ استاد کے احترام کے اندر کہیں مجھ سے کمی نہ آ جائے، اس لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ نسبتوں سے دین ملتا ہے، ادب سے ملتا ہے، احترام سے ملتا ہے۔ واقعات تو بہت سے ہیں، کس کو لیں کس کو۔ شیخ الحدیث نے ایک واقعہ لکھا ہے آپ بیتی میں کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، اور کچھ زیادہ بہت زیادہ کوئی تقوی کے پہاڑ بھی نہیں تھے، ایک عام مسلمان تھے، نماز اپنی پڑھتے تھے، روزہ ٹائم پہ جو رمضان کا ہوتا رکھتے تھے، وہ بس دین سے جوڑ تھا، لیکن ان کی زندگی میں ایک خوبی تھی کہ حافظ قرآن کی طرف کبھی پاؤں نہیں کرتے تھے، بھلے وہ بیٹا ہو چاہے وہ پوتا ہو،
اور چاہے وہ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو، حافظ قرآن کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے۔ تو شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ ان کی سعادت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے موت بھی مدینہ کی نصیب فرمائی اور جنت البقیع میں تدفین بھی عطا فرمائی۔ تو میرے عزیزو، ادب اپنے اندر پیدا کریں، قرآن کا ہو، رسالت مآب کا ہو، علماء کا ہو، آداب سے دین آئے گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، کن عالمن، عالم بن جاؤ، علم حاصل کرو اور مقام علم میں اپنے آپ کو بڑا بناؤ اور عالم بن جاؤ۔ اگر علم کی بلندیوں تک نہیں پہنچے تو پھر متعلم بن جاؤ، سیکھنے کی کوشش کرو۔ کن عالمن او متعلمن او مستمعن، تم عالم بھی نہیں بن سکتے، طالب علم بھی نہیں بن سکتے، سننے والا اپنے آپ کو بناؤ۔ کہیں علماء کا وعظ ہو، نصیحت ہو تو پہنچ کے سنو، جیسے جمعوں کے بیانات ہیں، کوئی اور دینی مجلس ہے تو ان کی بات سننے کی کوشش کرو۔ او محبن، کچھ بھی نہیں تو دل میں علماء کی محبت رکھو، عالم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، نہیں تو مجلس میں شرکت کرو، یہ بھی نہیں تو محبت کرو۔ یہ چار صورتیں ہونی چاہیے۔ فلا تکن الخامس، پانچویں نہ بننا۔ پانچواں کون ہے؟ علماء سے نفرت کرنے والے۔ فتہلک، حضور علیہ السلام نے کہا علماء سے نفرت کرو گے تو اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ یہ جو آج یورپ کا زور اور پروپیگنڈا ہے، وہ دیکھ رہے ہو ہمارے مدارس میں کس کے پاس ہے کلاشنکوف؟ کسی کے پاس پسٹل نہیں، کلاشنکوف نہیں، کسی کے پاس بارود نہیں، کسی کے پاس ایٹم نہیں، کوئی لانچر نہیں، کوئی راکٹ نہیں، لیکن نام کیا ہے؟ دہشت گرد۔ بھئی دہشت گرد کے پاس تو غلیل بھی نہیں ہے، تم اسے کس نام؟ مقصد کیا ہے؟ کہ عوام کا علماء سے جوڑ کٹ جائے بس۔ نام نہاد، انتہا پسند، انتہا پرست، ٹیررسٹ، یہ نئے نئے مفروضے ہیں جو فرعون سے پہلے لوگوں میں اور بعد کے تمام کفار میں چلے آئے، اور آج کے یہ کفار کے بھی پروپیگنڈے۔ آداب بجا لائیں، علماء کے ساتھ جوڑ قائم کریں، احترام کریں، عزت سے پیش آئیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ جی عالم، اس میں عمل ہی نہیں تو اس کا کیسے میں ادب کروں؟ بھئی عالم اگر عمل اس میں نہیں ہے تو وہ اس کے سر ہے، وہ جائے گا جہنم میں، اگر اس کی بہت گناہ ہوئے تو جائے۔ تمہیں تو علم دے رہا ہے، تمہیں تو کامیاب کرنا چاہ رہا ہے، تم اس کی طرف نگاہ کرو۔ آپ مجھے بتائیں، سوئی سے آپ کپڑے سیتے ہیں کہ نہیں سیتے؟ آپ کے گھر میں بھی سوئی ہے، اور درزی کی مشین میں بھی کیا ہے؟ سوئی ہے۔ سوئی ساری دنیا کو کپڑے سی کی دیتی ہے، لیکن خود اتنی بے عمل ہے کہ ایک جوڑا بھی نہیں پہنتی۔ اب کوئی کہے گا کہ جی میں کپڑے نہیں پہنتا کیونکہ سوئی خود بھی نہیں پہنتی۔ سوئی کی لگائی ہوئی کپڑے آپ پہنتے ہیں، کیوں؟ کہ وہ آپ کو نفع پہنچا رہی ہے، بھلے خود نفع اس میں نہیں ہے۔ عالم نفع پہنچا رہا ہے، یہ اس کے لیے، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ بے عمل ہے، وہ اس کے سر ہے۔ یہ ڈیم ہوتے ہیں بڑے بڑے، اور ان ڈیموں سے نہریں نکلتی ہیں اور چاول پیدا ہوتے ہیں، فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب کوئی کہے کہ ہم ڈیم کے چاول اور لگائی ہوئی فصلیں نہیں کھائیں گے کیونکہ ڈیم کے اندر چاول نہیں ہوتے، کہ ڈیم بڑا بے عمل ہے، اس کے اندر کوئی چاول نہیں ہوتے، اور ڈیم بڑا بے عمل ہے کہ اس کے اندر کوئی جنگل بھی نہیں ہے، کوئی بھی اس کو نہیں مانے گا۔ لوگ اسی کو دیکھیں گے کہ اس سے جہان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ لہذا اپنی زندگیوں میں احترام، ادب، آداب
ان چیزوں کی حتی الامکان کوشش کریں. اور انہی آداب کی برکت سے اللہ دین کے رتبے نصیب فرما دیتا ہے. ہمارے کوڑا خٹک میں ایک بزرگ تھے باچا صاحب، ان کا انتقال ہو گیا. بہت صاحب بصیرت آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے. تو انہوں نے اپنے علوم حاصل کیے تھے کوڑا خٹک مدرسے میں. تو مدرسے کا اتنا ادب تھا، کہتے ہیں کہ جب وہ مدرسے کی حدود میں داخل ہوتے تو جوتے اتار لیتے تھے. کچے مٹی پر بھی وہ جوتوں کے ساتھ نہیں چلتے تھے، کہیں میرے مدرسے کی بے ادبی نہ ہو جائے. اللہ نے بڑے رتبے نصیب فرمائے ان لوگوں کو. تو میرے عزیزو، ادب آداب اپنے اندر پیدا کریں. اور اگر آپ کی زندگیوں میں علماء کا، قرآن کا، صلحاء کا ادب ہے انہیں، تو آپ کی نسلوں پہ اللہ دین کی چادر پہنا دے گا. عالم سے کبھی راستے میں آگے نہ چلیں، کبھی آگے نہ چلیں. اگر آپ کو علم ہے کہ عالم دین ہے، کبھی راستے میں حتی الامکان، ایک تو کوئی راستے ہی جدا جدا ہے تو اور صورت ہے، لیکن احترام کریں. اللہ دیکھیں آپ کی نسل پہ کیسے حسن کی چادر دے گا. آپ کی نسلوں میں ایسے ایسے موتی پیدا ہوں گے کہ آپ حیران ہوں گے، یا اللہ، یہ وہ آداب کی روشنیاں ہوں گی جو آپ کے اولاد تک اللہ پہنچا دے گا. اور یہی آداب انسان کو حضور علیہ السلام کی بھی قربت نصیب فرما دیتے. جب یہ ادب کرتا ہے تو اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، پیارے حبیب کے بھی قریب ہو جاتا ہے. ادب کر بے ادبی سے بازا، ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا. یہ کسی پرانے شاعر کا شعر ہے، پر میری زبان پہ پکا چڑھا رہتا ہے. ادب کر بے ادبی سے بازا، ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا. آداب بڑی چیز ہے میرے عزیزو. اور ادب والے وہ معاشرے میں بھی خوبصورت بن جاتے ہیں. اللہ ان پہ زہد کی چادر ڈال دیتا ہے. مرنے سے پہلے اللہ انہیں نیکی کی راہ پر ڈال دیتا ہے، اچھائی کی راہیں دے دیتا ہے، کیونکہ ان کی زندگیوں میں آداب ہوتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حجت الاسلام، بانی دارالعلوم دیوبند، انگریز کی ریڑھ کی ہڈی میں چھرا گھونپنے والا، لاڈ میں کالے کے نظام کو تہس نہس کرنے والا، اس کے فرزودہ نظام اور لائی ہوئی سوچ کو بکھیرنے والا، وہ قاسم نانوتوی جب مدینے جاتے تھے تو آج کی طرح مدینہ کی روڈیں اتنی اچھی نہیں تھیں، مدینہ کے پتھر بھی بڑے سخت تھے، لیکن مدینہ میں اترتے ہی جوتے اتار لیتے تھے کہ مدینہ کی سرزمین میرے حبیب کی سرزمین ہے، کہیں میرے پاؤں کی جوتوں سے بے ادبی نہ ہو جائے. یہ ادب کی اس انتہا پہ پہنچنے والا وہ ہے جس نے کفر کے بڑے سرغنے اور سامراج برطانیہ کو پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا. یہ چیزیں انسان کو میرے عزیزوں بہت آگے لے جاتی. تو آپ کے ہاں قرآن مجید بھی گھر میں ہیں، ان کا بھی ادب ہے. آپ مسجد میں آتے ہیں، مسجد کا بھی ادب ہے. آپ راستے میں چلتے ہیں، کوئی عالم ہے، اس کا بھی ادب ہے. آپ حافظ قرآن سے ملتے ہیں، اس کا بھی ادب ہے. یہ زندگی آداب سے بھری پڑی ہے. یہ آج جو بے ادبیاں شروع ہو گئیں اسی کا نتیجہ ہے. اولاد ماں باپ سے مخالف، ایک دوسرے سب و شتم، راہیں جدا جدا، دیکھنے کا جی نہیں چاہتا، ایک دوسرے سے دوریاں، کیونکہ بے ادبیاں شروع ہو گئیں. بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں رہی، اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہی. اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ آج کوئی کسی کو ادب کی نگاہ سے، احترام کی سوچ سے دیکھنا ہی نہیں چاہتا. تو علماء سے اس درجے کے اختلافات کر لینا کہ بعض لوگ تو علماء کو گالیاں بھی دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ.
اور کوئی سیاسی عالم دین ہو تو اس کو تو ویسے ہی گالیاں دیتے ہیں. حالانکہ میں اکثر آپ کو بھی کہتا ہوں کہ شکر کیا کریں. شکر آپ تو ووٹ نہیں دیتے اللہ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرما دے اللہ ماشاء اللہ، لیکن ان علماء کا شکر ادا کریں جو کسی صورت میں بھی ان باطل لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں. اگر یہ نہ کھڑے ہوتے خدا کی قسم تمہارے بچوں کے ہاتھوں سے قرآن چھین چکے ہوتے. یہ تو ان کی محنت ہے کہ کھڑے ہیں، کوئی ہمت سے کوئی کوشش سے آج بھی آپ تک روشنی پہنچانے والے علماء ہیں، دین کی راہیں بتانے والے علماء ہیں. آپ ایک چھوٹی سی جگہ چلے جائیں بغیر پیسے کے کوئی بات نہیں کرتا. آپ ایک ڈینٹل کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو دانت دیکھنے کے بھی آپ سے 1000 روپے لے لیتا ہے. ایک موچی کے پاس بھی چلے جائیں تو 25 30 40 روپے سے زیادہ وہ بات نہیں کرتا. یہ علماء ہیں مدارس سے. آپ جا کے 10 مسئلے پوچھیں، کبھی نہیں کہے کہ 10 مسئلوں کے 10,000 روپے دے دو. تمام دین آپ کو پہنچائے گا، اور وہ دین دے گا جس پر آپ کی جنت ملنی ہے، آخرت موقوف ہے، قبر حشر کا مسئلہ ہے. اتنا بڑا دین کا علم دے کے بھی آپ سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرے گا. تو بتاؤ علماء محسن ہیں کہ نہیں ہے بھائی؟ تو اس کردار کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں، اونچائی کی نگاہ سے دیکھیں، بلندی کی سوچ سے دیکھیں اور ان کی قدردانی کی کوشش کریں. اللہ تمام علماء کو بھی اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ دین کے راہوں پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہمارے مجموع کو بھی ان کے ساتھ والہانہ محبت نصیب فرمائے. اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.